محترم بھائیوں اور بہنوں، پہلے عشری کی دعا ضرور سن لے۔ یکم رمضان سے 10 روزے تک یہ ایک تسبیح پڑھ لے، تقدیر اپنی آنکھوں سے بدلتے دیکھو گے انشاءاللہ تعالی۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کی بابرکت مہینے کے پہلے عشرے کے حوالے سے ایک بہت ہی مجرب دعا آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو اس دعا کو پڑھ لیتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے اپنی تقدیر بدلتے دیکھتا ہے۔ یکم رمضان سے 10ویں روزے تک صبح و شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے، ماہ رمضان میں صدقہ کرے، مصیبت اور تکلیفیں جڑ سے ختم ہو جائیں گے، گھر میں خوشحالی اور دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ رمضان 2025 کا سب سے مقبول وظیفہ، نیا گھر چاہیے، نئی گاڑی چاہیے، یا کوئی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، شفا چاہیے، تو یہ دعا ضرور پڑھ لے۔ اس کی تمام پریشانیاں، تمام بیماریاں، تمام دکھ تکلیفیں، رنج و غم، مالی پریشانی، رزق و دولت کی تنگی، بے اولادی، اولاد کی تابعداری جیسے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اللہ رب العزت کی فضل سے۔ ان کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ دعا پڑھنے سے، اس کا وظیفہ کرنے سے اللہ رب العزت رمضان المبارک میں ہی انسان کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا کہ وہ خود حیران رہ جائے گا کہ اتنا مال و دولت کیسے آ گیا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، محترم، یہ جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کی معافی ہے اور آگ سے نجات کا سبب ہوگا، اور اسی روزہ دار کے ثواب کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کی دن قریب ہیں۔ رحمت الہی کے اشتیاق میں، یا جو رمضان المبارک کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو رمضان المبارک شروع ہے۔ رحمت الہی کی اشتیاق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ رمضان سے پہلے 2 ماہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رمضان کا تذکرہ شروع ہو جاتا، جیسا کہ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں دعا فرماتے ہیں، اے اللہ ماہ رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینے میں داخل ہوتے، یہ ذوق و شوق مزید بڑھ جاتا اور آپ اس مہینے کے شب و روز گویا رمضان جیسا رنگ اختیار کرتے۔ یاد رہے کہ شعبان کا مہینہ تو گزر گیا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے کام کرنے کی تاکید فرمائی ہے اور کس دعا کو پڑھنے کے حوالے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لازمی دیکھیں، آخر تک دیکھیں، کیونکہ یہ اسلامی ویڈیو ہے، ثواب بھی ہے، کیونکہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے رمضان کا مہینہ کیسے گزارنا چاہیے، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قرآن مجید کی وہ کون سی مبارک آیات ہے جس کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے، جس سے آپ کے گھر کی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی ہر طرح کی تنگی دور ہو جائیں گی۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو کاٹ کر یا سکپ کر مت دیکھیں، کیونکہ یہ بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے اور اسلامی ویڈیو ہے، اس پر آپ کو بھی ثواب بھی مل جائے گا۔ اگر ان وظائف کو آپ نے کٹ کر یا سکپ کر دیکھا تو یہ موقع سال بھر آنا ہے، پھر پورا سال پچھتاوا رہے گا۔ بہتر ہے کہ ویڈیو کو ایک مرتبہ تسلی سے دیکھ کر، ہر ایک بات کو، ایک ایک نقطے کو سن کر سمجھ کر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفے پر عمل کیا جائے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یاد رہے کہ شعبان کے دنوں میں رمضان کو پا لینے کی طلب کا اظہار حدیث سے بھی ہوتا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے انتظار میں شعبان کے دن گن گن کے گزارنے کی تاکید فرمائی ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ شعبان کا چاند رمضان کے انتظار میں گن گن کر گزارو۔ ناظرین، اس حدیث سے مراد ہے کہ رمضان کی آمد کے پیش نظر شعبان کی تاریخوں کا بھی حساب رکھو۔ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یوں فرماتے کہ یاد رہے، یہ صرف صحابہ کو فکر مند نہیں فرمایا بلکہ پوری امت کو یہ پیغام دیا کہ رمضان میں کیا اعمال کرنی چاہیے۔ اس بارے میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں واضح فرمایا، اور رمضان کی آمد کی خبر دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ماہ رمضان بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات
رات ایسی ہیں جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے روزے رکھنا فرض فرمائے ہیں اور اس کی رات کے قیام کو ثواب ٹھہرایا۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی نیکی بجا لائے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے عام دنوں میں فرض کا ثواب ہو، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے بغیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ بلائی کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کو سیر و افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کی معاف ہونے اور آخرت میں نجات کا سبب ہوگا۔ اس روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر روزے دار کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو سیر و افطار کرائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سوال پیٹ بھر کر کھلانے پر نہیں، اگر کوئی شخص ایک کھجور ہی سی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ پلا دے تو بھی اس پر ثواب فرما دے گا۔ یہ ایسا ببرکت مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس میں اپنا غلام پر نوکری کا بوجھ ہلکا کر دے گا اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دے گا اور آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو جن سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں سارا کام نہیں دو۔ 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہیں، اور 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کراتے ہوئے پانی پلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا، جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ تفصیلی حدیث ہر مسلمان کو اپنے اپنے پلے باندھ لینی چاہیے کہ اس حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں وہ کام تفصیل کے ساتھ بتائے جن کا رمضان میں ہے تمام کرنا چاہیے، اور رمضان میں جو اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اس کا ذکر بھی فرما دیا ہے تاکہ ہر مسلمان اس مبارک مہینے میں شوق کے ساتھ عبادت کرے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، انسانی فطرت یہ ہے کہ اسے کسی چیز میں زیادہ فائدہ نظر آتا ہے تو اس کی رغبت اس جانب بڑھ جاتی ہے۔ تو ناظرین، یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے یہ مبارک مہینہ ہمیں اس لیے عطا فرمایا ہے کہ 11 مہینے انسان دنیا کے غموں میں مشغول رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں آدمی اللہ کی عبادت سے اس کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کی غفلت اور زنگ کو دور کر سکتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی آیاتیں پڑھنی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ اس کے گھر کے حالات خراب ہیں، اس میں تنگی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو 100 بار یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کیا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو پڑھ لیا کرو۔ جو بندہ ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں یہ آیت مبارک پڑھ لے، دولت اور اپنے حالات بدلتے ہوئے خود دیکھے گا۔ آپ نے یہ کرنا ہے اور اپنے حالات کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ میں نے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بلا کسی شرعی عذر، رخصت، بلا کسی مرض کے جسم روزہ چھوڑنا جائز ہو روزہ چھوڑا تو اگرچہ بعد میں رکھ لیا تب بھی ساری عمر کے روزوں سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث میں رمضان المبارک کے بے شمار فضائل و برکات بیان کی گئی ہے۔ رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، 10 دنوں کو ایک عشرہ کہا جاتا ہے، لہذا رمضان کے پہلے عشرے کو عشرہ رحمت، دوسرے عشرے کو عشرہ مغفرت، تیسرے اور آخری عشرے کو عشرہ نجات کہا جاتا ہے۔ رمضان کی آغاز پر پہلی شب کو ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ بعد نماز عشاء سورۃ الفتح کی تلاوت بہت فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کی پہلی عشرے کی دعا بھی بہت فضیلت ہے۔ پہلے عشرے کی دعا یہ ہے، رب اغفر لی وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، اس
اس دعا کو کثرت سے پڑھے۔ عشرہ رحمت کی ایک اور دعا بھی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کا ترجمہ ہے، اے صد زندہ رہنے والی، اس سب کو قائم رکھنے والی، تیری رحمت سے مدد چاہتا ہوں۔ پہلے عشرے کی خصوصی نفلی عبادت نمبر 1، پہلے عشرے یعنی رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک روزانہ پہلا کلمہ 100 بار پڑھنا بہت افضل ہے۔ نمبر 2، ایک تسبیح سورۃ الاخلاص پڑھے۔ نمبر 3، رمضان المبارک میں سورۃ القدر کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ نمبر 4، تیسرا کلمہ روزانہ پڑھنا باعث برکت ہو، فضیلت ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت میں صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، رمضان میں چلتے پھرتے ایک لفظ پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ پڑھ لینے سے آپ کو غیبی مدد مل جائے گی، آپ کو جتنی بھی دولت چاہیے ہوگی مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمیں اللہ کا بہت ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، جس نے پہلے ہمیں رجب کا مہینہ عطا کیا، یا پھر شعبان کا مہینہ دیا، اور اب رمضان کا مہینہ دیا۔ اگر آپ رجب اور شعبان میں کوئی وظیفہ نہیں کر سکے تو رمضان المبارک میں اس عمل کو لازمی کر لے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دولت سے نوازے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں کہاں سے رزق آ رہا ہے اور دولت کدھر سے آ رہی ہے۔ یاد رہے کہ رمضان کا انتظار ہر مومن مسلمان کو ہوتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ جو بے روزگار ہو ان کو رزق مل جاتا ہے، جو تنگ دست ہو ان کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ یہ مشاہدہ ہے کہ عام دنوں میں ہمارے دسترخوانوں پر اتنی چیزیں نہیں ہوتی جتنے کہ رمضان کے مہینے میں افطار کے وقت یا سحری کے وقت ہمارے دسترخوان پر موجود ہوتی ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس مہینے میں اللہ جل جلالہ نے بہت زیادہ برکتیں رکھ دی ہیں۔ ہر آدمی کا رزق اس ماہ مبارک میں بڑھا دیا جاتا ہے، اور بات کی جائے نیکیوں کی، اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ گناہگار انسان بھی نیکی کی جانب دوڑ کے جاتا ہے اور برائی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہر طرف ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر اس مہینے میں برائی کی جانب کوئی بڑھنے لگے تو وہ بھی رک جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے، اور یہ عمل آپ نے ماہ رمضان میں چلتے پھرتے بھی کر لیتا ہے۔ اس عمل کو آپ ضرور کر لیں، پھر آپ خود دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے کیسے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ ایک تسبیح کا عمل ہے، لیکن ایسا لاجواب عمل ہے، اس کے اثرات دیکھ کر آپ کو اس کے طاقت کا اندازہ خود ہی ہو جائے گا۔ یہی عمل ہمارا ایک بھائی نے پچھلے رمضان میں کیا تو اس نے اس کی برکت سے کیا فیض پایا۔ یہ بھی آپ کو بتایا جائے، وظیفے کا مکمل طریقہ کیا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو تک آخر لازمی دیکھے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شان رکھی ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور اس مہینے میں وہ مبارک رات موجود ہے جس رات میں قرآن پاک اتارا گیا، اور اس رات کو شب قدر یا لیلۃ القدر کہا، جو رمضان کے آخری 10 کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اور رمضان المبارک کی فضیلت ایک بڑی وجہ یہ رات بھی ہے۔ اس مہینے میں ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔ ہر کوئی نماز کی پابندی کرتا ہے، اور ہر کوئی زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت میں گزارتا ہے، لیکن بعض بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس مہینے کی مبارک گھڑیاں بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کی قدر کرے۔ یہ مہینہ ہمارے پاس ایک مہمان کی طرح آتا ہے، اور اس مہینے میں انسان کو چاہیے کہ رمضان کی خوب قدر کرے۔ میرے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج کی دور کی بات کی جائے تو ہر انسان کی رزق اور بے روزگاری کے لیے پریشان ہے۔ مہنگائی بہت ہو چکی ہے، غریب آدمی مشکل سے آٹا، چینی، چاول پورے کرتے ہیں، اور ہر کوئی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس لیے جو لوگ پریشان ہیں ان کو چاہیے کہ یہ تصویر رمضان کے مہینے میں لازمی پڑھے، یہ دعا لازمی پڑھے، یہ وظیفہ ضرور کرے۔ رمضان میں اس عمل کو شروع کر لے، اور پھر پورا مہینہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کی برکت سے آپ کو اتنا رزق ملے گا کہ آپ کو اپنے سر اٹھانا پڑے گا۔ یہ عمل بہت ہی مجرب عمل ہے، آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ انشاءاللہ اللہ کی فضل سے آپ کو رزق اور روزگار کی کبھی تنگی نہیں ہوگی، اور آپ پورا سال رزق کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ یاد رہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے خوب مانگنا ہے۔ عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ ایک تسبیح کا عمل ہے۔ یہ تسبیح
کیا ہے اور آپ نے کیسی کرنی ہے آپ نے غور سے سننا ہے، اور یقین جانیے اس تسبیح کی برکت سے آپ کو ایسے ایسے معجزات دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ اس عمل کو ہمیشہ کے لیے اپنا معمول بنا لیں گے، اور جب ایک بار اس کو شروع کریں گے پھر آپ کا دل اس عمل کو چھوڑنے کا نہیں کرے گا، اور آپ خود کہیں گے یہ تسبیح نہیں بلکہ دولت بنانے والی مشین ہے، یہ رزق کی مشین ہے جو آپ کے ہاتھوں میں لگ گئی ہے۔ یاد رہے کہ جب میں تسبیح کا ذکر کروں تو اس سے مراد 100 دانوں والی تسبیح ہوتی ہے، تو آپ نے ایک تسبیح پہلے سے لے لینی ہے جو اس کی 100 دانے ہوتی ہے، تاکہ آپ آسانی سے یہ عمل کر سکے۔ یہ اللہ جل جلالہ کے ایک صفاتی نام کا عمل ہے، اور ساتھ میں قرآن کی ایک کلمہ بھی ہے۔ اس عمل کے اثرات کے معجزات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ نے یہ عمل یکسوئی والی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تسبیح کے ہر دانے پر یہ کلمات پڑھنے ہیں: یا رزاق اللہ الصمد، یا رزاق کیا پڑھیں گے، یا رزاق اللہ الصمد، یا رزاق۔ تسبیح ایک دانہ پر آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور پھر دوسرے دانے پر بھی یہی کلمات پڑھنے ہیں۔ آپ نے ہر دانے پر یا رزاق اللہ الصمد، یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ پہلے بھی آپ کو بتایا اس عمل کو آپ نے یکم رمضان المبارک کے دن سے شروع کرنا ہے، اور اس کو آپ نے پورا مہینہ جاری رکھنا ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ اس عمل کی کوئی جگہ اور وقت مقرر کر کے کیا جائے، ورنہ آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر یہ عمل کر سکتے ہیں، اور چاہے تو چلتے پھرتے بھی تسبیح پڑھ لے۔ یاد رکھیں اس عمل کی برکت سے آپ کی پریشانیاں دور ہوتی چلی جاتی ہیں، آپ پر رزق کی ایسی بارش ہوگی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ مال و دولت کس طریقے سے آپ پر برس رہا ہے۔ اس عمل کو آپ نے یکم رمضان سے شروع کرنا ہے، یا اگر آپ بعد میں ویڈیو بھی دیکھ لے تو پھر بھی یہ ویڈیو آپ یعنی رمضان کے دوسرے دن بھی آپ یہ وظیفہ شروع کر سکتا ہے۔ یکم رمضان کو ضروری نہیں ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو بعد میں مل جائے تو پھر بھی آپ شروع کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت کی وجہ سے اس عمل کو ضرور جاری رکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مہمان میں کسی بھی دن محصول ہو، یعنی رمضان میں کسی بھی دن محصول ہو جائے، تو پھر اسی دن سے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دے۔ جس دن آپ کو یہ ویڈیو محصول ہو یا آپ اس ویڈیو کو دیکھو، اس عمل کو آپ نے خود بھی کرنا ہے۔ بہت آسان وظیفہ ہے، اور اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ باقی مسلمان بہنیں اور مسلمان بھائی اس عمل سے مستفید ہو۔ وظیفہ ایک بار پھر آپ کو سناتا ہوں کہ آپ نے پہلے یعنی یہ ہم سے بھول گیا کہ پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 100 دانوں والی تسبیح لینی ہے، اور اس پر یا رزاق اللہ الصمد، یا رزاق پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آپ نے یہ رمضان جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی، فقیری ختم ہو جائے گی، رزق کے دروازے آپ پر کھل جائیں گے۔ ناظرین، اس طرح بہترین اسلامک ویڈیو کے لیے، وظائف کے لیے، ایموشنل سٹوری، مورل سٹوریز کے لیے، اور بہترین ناول، سبق آموز واقعات، اسلامک انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں گھنٹی کو دبائے رکھنا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ اپنی بھائی کو نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔